السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک. ڈو آئی اسٹل ہیو، میں ابھی لائن پہ آن ایئر ہوں. اس کو پیچھے میوزک کو کم کر دیجیے گا. ڈو آئی ہیو شلاب آن لائن؟ وہ ہیں ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار کالنگ. بہت بہت شکریہ، میں آپ کو زحمت دی. اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، میرے ساتھ ڈاکٹرز کا پینل ہے یہاں. پروفیسر عثمان ہیں، ڈاکٹر فرحان عیسیٰ موجود ہیں، کاشف اقبال صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر تابندہ موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک چھوٹا سا فیئر ہے، اور وہ فیئر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ شاید بلڈ ڈونیٹ کرنے پراپرلی پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو تقریباً 20 لاکھ باٹلز کی ضرورت ہے ہر سال. 20 لاکھ باٹلز کی ضرورت ہر سال ہے. اور آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اپیل کر سکیں ان تمام لوگوں سے جو اپنے گھروں میں ہیں کہ وہ باہر نکل کے زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر کم از کم بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں، بیکاز ہر روز تقریباً ہم کو 1000 سے 5000 باٹلز کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ طاہر، اور بڑے عرصے بعد ہم اس بہانے اس پروگرام کے ہم نے بات کی. اب ہم سب کراچی میں رہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. جس کو نکلنا ہے گھر سے وہ ضرور نکلتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کے ساتھ ہسبینڈ اینڈ وائف بھی بائک پہ سفر کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی بھری ہوئی نکل رہی ہیں. آئی تھنک کہ جو ڈونر ہے اس کو رکاوٹ نہیں ہے، جو ان کے کچھ پرماننٹ ڈونر بھی ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں میں یہ خوف سا ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے اور ہم نے بلڈ ڈونیٹ کر دیا اور کل اگر ہمیں کرونا ہو گیا تو ہمارے کوئی ڈیفیشینسی نہ ہو جائے، یا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایس او پیز نہیں اپنائی جائیں گی انہیں بلڈ ڈونیٹ کرتے وقت ہاسپٹل میں، کہ جس سے وہ بچ سکیں. تو شاید اس طرح کا خوف ہے. ادروائز لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ لاک ڈاؤن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن ہی علاج ہے. چاہے ہمارے پاس ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہونے کی رفتار کم ہے، لیکن علاج لاک ڈاؤن ہی ہے. اچھا یہ ظاہر ہے ریلیونٹ تو نہیں ہے اس آج کی ٹرانسمیشن سے، پھر میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ جو خبریں ہیں وہ تو آ رہی ہیں. تو آج وفاق اور صوبے میں اتفاق ہو گیا ہے، ہم 28 تک لاک ڈاؤن کے لیے جا رہے ہیں؟ اور نہیں، ہم شاید 30 تک لاک ڈاؤن تک جا رہے ہیں. لیکن یہ بھی میں چاہتی نہیں تھی اس پروگرام میں یہ بات کروں، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر حجام کھلے گا، دکانیں کھلیں گی، اور درزی کھلیں گے، اور انڈسٹریز کھلیں گی، اور فیڈرل کے آفیسز کھلیں گے، تو لاک ڈاؤن کہاں ہے؟ تو میں نہیں سمجھتی کہ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو بلڈ نہیں دے رہے. تھوڑا سا اگر ہمارے ساتھ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جو کہ ڈونر سے انٹریکشن میں رہتے ہیں، اور وہ اگر بتا دیں کہ وہاں پہ پورا انتظام ہے اور پورے طریقے سے آپ جیسے پہلے ڈونیٹ کرتے تھے، اور یہ بچے اور یہ مریض جو ہیں انہی کے ڈونیشن پہ بڑھ رہے تھے آگے زندگی میں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ جو یہ والی باتیں ہیں لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کافی پروگرام ہے، تو ہم یہاں پہ اس پہ ہی بات کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود پرسنلی ایک اپیل کر دیں ان تمام لوگوں سے، بیکاز آپ کو بھی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، اگر آپ اپیل کر دیں کہ پلیز زیادہ سے زیادہ تعداد میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کی مدد دیں، خون کا عطیہ دیں جو ان کی زندگی کے لیے تحفہ بن سکتا ہے، تو آئی وڈ بی گریٹفل. میں یہ چاہتی ہوں کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لوگ جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے، اور ہم سے اکثر بلڈ ایجنسیز جو ہیں وہ یہ کہتی تھیں کہ ہمارے پاس بہت اس کی وجہ سے بلڈ آتا ہے، ایک دفعہ اسی جذبے سے اٹھے اور ہم بلڈ دیں. اور میں یہاں پہ آغا خان کے سامنے رہتی ہوں، مجھے بتا دیں کون سا ڈونیشن پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ پک کر رہے ہیں، میں لے رہے ہیں، میں پہنچ جاؤں گی. ویسے میرے گھر کے پاس ایک NIBD تو ہے، بہت بہت میں خود بھی ڈونیٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہمیشہ مجھے بات کر کے آپ سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور بہت بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ شیلا بھی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تو شیلا رضا صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کیا ایسا خطرہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کریں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس ہو جائے گا اس وجہ سے؟
ये पॉइंट तो है उनका, ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं है। देखिए ऐसा जिन लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि यार कोरोना वायरस हो जाएगा इस वजह से, देखिए जो पहले तो ये कि कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड के थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, वो थ्रू आपके जो सलाइवा उसके ड्रॉप्स हैं। सर हमारे यहाँ कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग गंजे हो गए थे एक गांव में। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ सर, ये सर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो इररिलेवेंट है ये चीज़ें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हम जिन मतलब आप यकीन माने, मतलब कोरोना के बारे में मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी, लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियोस भेजी थी। एक आदमी नाउज़ बिल्ला भौंकने लगा है और उसको कह रहे हैं इसको कोरोना वायरस हो गया। अब ये तो खैर सोशल नहीं, मैं आपको इसलिए पॉइंट ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, इल इन्फॉर्म्ड बहुत है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? दूसरा ये है कि जिस तरह से शैला रज़ा साहिबा ने कहा था, बात वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज से कोई 2 हफ्ते पहले इकबाल साहब को भी पता होगा कि हमारे पास जो शॉर्टेज ऑफ ब्लड था, बट हमने आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने क्लिप्स के थ्रू, फेसबुक और बहुत से यूट्यूब के थ्रू हमने जब अपील की हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट रिस्पांस है। कॉर्पोरेट के सेक्टर्स ने, हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने, जो सियासी जमातें हैं और इसके अलावा इस जो आपकी मजहबी जमातें हैं, सब ने मिल के भरपूर साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम थैलेसीमिया सेंटर्स के पास इस वक्त ब्लड मौजूद है। हमने रिक्वेस्ट की थी, सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जी देखिए, खून की एक मियाद होती है, उसकी एक लाइफ होती है, ये तकरीबन 35 दिन तक रह सकता है, और जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं उनको हम 12 से ज़्यादा पुराना जो दिन का जो खून है वो नहीं देते, तो उसकी कुछ मेडिकल रीज़न्स हैं। तो इस लिहाज से अभी हमने अपने तमाम लोगों का, जो हमारे पास रजिस्टर्ड डोनर्स हैं, उनके नंबर्स भी सेव किए हुए हैं, हमने उनको थैंक्स भी कहा है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है जी कि हमें आपकी ज़रूरत अब रमज़ान में पड़ेगी। सवाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। रमज़ान में क्या होगा? क्या रमज़ान में लोग बाहर निकलेंगे और ब्लड देंगे? रमज़ान 30 दिनों पे कम से कम 29 या 30 दिनों पे कम से कम मुहित होगा और उसके बाद ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी। तो रमज़ान और ईद में इन 35-40 दिनों में होगा क्या? ब्रेक के बाद।